السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو سنڈے ایپیسوڈ کا انتظار رہتا ہے، آپ لوگوں سے کہیں زیادہ مجھے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کا انتظار رہتا ہے۔ کتنے اچھے اچھے کمنٹس ہوتے ہیں اور کتنی باتیں کرنے کا آپ لوگوں سے موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو برقرار رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں، کچھ باتیں سب سے پہلے ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا، ہماری ایک بہن ہے جن کا یوٹیوب چینل ہے اور ان کے چینل کا نام ہے ذائقہ لکھنؤ۔ وہ جو ہے نا کوکنگ کی چیزیں سکھاتی ہیں، ریسیپیز سکھاتی ہیں، ڈشز بنانا سکھاتی ہیں، بڑی لذیذ ماشاءاللہ وہ ڈشز ریڈی کرتی ہیں۔ دہلی میں جب میں پانی پت سے واپس آ رہا تھا تو انہوں نے میری دعوت کی تھی، تو ماشاءاللہ بڑے لذیذ کھانے انہوں نے بنائے تھے، بڑی محبت سے انہوں نے ہماری دعوت کی تھی۔ ان کے گھر جانا ہوا اور ان کے بنے ہوئے کھانے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول کرے، اور سوشل میڈیا پر وہ جو کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب قبول فرمائے، خوب ان کو ترقی دے۔ ذائقہ لکھنؤ کے نام سے ان کا چینل ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ذائقہ لکھنؤ، اس طرح سے ہے نا۔ تو ماشاءاللہ بڑے سادہ اور سمپل انداز میں بہت اچھی ریسیپیز اور ڈشز بنانا وہ سکھاتی ہیں۔ تو چونکہ دعوت انہوں نے بڑی محبت سے کی تھی تو اس کا ذکر کرنا بنتا ہے۔ باقی یہ کہ مصطفیٰ آباد بھی جانا ہوا تھا، تو مصطفیٰ آباد کے لوگوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، نوجوانوں نے جو محبت کا اظہار کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے، اور امید سے کہیں زیادہ لوگوں نے محبت دی۔ کتنی ساری ہماری بہنیں ہیں جو گفٹس لے کر آئیں، مفتی صاحب یہ آپ کے لیے، مفتی صاحب یہ آپ کے لیے، کسی نے عافیہ کے لیے دیا، کسی نے میری وائف کے لیے دیا، کسی نے مجھے دیا، بہت سارے گفٹس ملے ماشاءاللہ۔ مفتی جوہر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مصطفیٰ آباد کے لوگوں سے ملنے کا ایک موقع مجھے موقع دیا، اور مصطفیٰ آباد کے لوگوں کا شکریہ۔ اب میں نے ایک سوچا ہے، ایک پلان ہے میرے ذہن میں کہ دہلی میں جو ہے نا مہینے میں ایک خواتین کا پروگرام میں رکھوں دہلی میں۔ تو دہلی میں ویسے میرا ارادہ مصطفیٰ آباد کا ہے نا، اور مفتی وسیم صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ آپ حضرات میں سے جو لوگ دہلی میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس اسپیس ہے، جگہ ہے، آپ خواتین کے دینی پروگرام کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، یا میرے اس کام میں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ ضرور کیجئے، میل کیجئے askmqasmi@gmail.com پر، یا پھر آپ 7417810799 پر واٹس ایپ SMS کیجئے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہی آفس میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ایک مفتی صاحب کو میں نے سروس کے لیے رکھا ہے، جو آپ کے مسائل سنیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ بہت ضروری ہوگا تو وہ مجھ سے آپ کی بات بھی کرائیں گے۔ تو 7:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک آپ لوگ 7417810799 پر SMS بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ SMS کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب جو ہمارے اسٹاف کے مفتی صاحب میں بیٹھ رہے ہیں آفس میں ہی آپ لوگوں کے سولوشن دینے کے لیے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے۔ تیسری اہم بات کہ کمبل تقسیمی پروگرام جو ہر سال ہم شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس بار ہم نے کمبل کی جو ریٹ رکھی ہے وہ 500 روپے رکھی ہے۔ آپ حضرات اگر تعاون کرنا چاہیں تو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے ایک کمبل کی قیمت 500 روپے ہے۔ اب آپ جتنے کمبل دینا چاہیں اتنا اماؤنٹ آپ سوسائٹی کے اس نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب سردی شروع ہو گئی، اب ہماری یہ مہم شروع ہو جائے گی، گھر گھر جا کے لوگوں کو کمبل دینا، ڈیٹین کر کے لوگوں کو چن کر۔ تو اس کار خیر میں آپ ضرور تعاون کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبتیں دیکھ کر جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے۔ دہلی میں جب میں گیا تھا تو کتنی ساری خواتین میرے انتظار میں تھیں، بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں گفٹ لے کر آئی ہوئی تھیں، مفتی صاحب آپ کے لیے، مفتی صاحب آپ کے لیے۔ 1 گھنٹہ تو مجھے لوگوں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے گزر گیا۔ مفتی صاحب ایک فوٹو آپ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں، مفتی صاحب ہماری امی سے بات کر لیجئے، ہمارے پاپا سے بات کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال کسی نے آفس کے نمبر پر سینڈ کیا تھا۔
مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں حیدرآباد سے عبدالرزاق، میں نے آپ کے سبھی ایپیسوڈ دیکھے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میری عمر 46 سال ہے، مجھے کم نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر نے چشمہ پہننے کو بولا ہے۔ میں نے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے سبھی نسخے آزما لیے پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس سوال کا جواب شاید میں نے پچھلے سنڈے میں بھی دیا تھا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آنکھوں کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے کیا؟ جو اللہ نے مل گیا انسان کو پورے جسم کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، وہ میری آنکھوں کی روشنی تیز نہیں کر سکتا؟ یہ کس نے کہا کہ آپ کو دعا نہیں مانگنا چاہیے؟ دعا مانگنا چاہیے۔ کوئی چیز اگر ہم سے اللہ نے لے لی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں۔ دعا تو بالکل مانگیے آپ، دعا مانگنا بھی چاہیے، بھلے سے ہماری 100 سال کی عمر کیوں نہ ہو جائے، 100 سال کی عمر ہو جائے تب بھی 100 سال کے بوڑھے کو بھی یہ مانگنا چاہیے اللہ مجھے صحت عطا فرما، تاکہ اللہ کا نام لینے کا اور موقع ملے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ دواؤں میں بھی دوا کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اس دوا میں شفا ڈالنے والا جو ہے نا وہ اللہ ہے۔ تو دعا مانگنا چاہیے، بالکل مانگنا چاہیے۔ واقعی آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا قویو یا پھر یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روشنی کو واپس کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ اللہ سے مانگو تو یہ دیکھ کر مت مانگو، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اللہ سے جب مانگو تو یہ دیکھ کر مت مانگو کہ میں کتنا بوڑھا ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا کمزور ہوں۔ اللہ کو دیکھ کر مانگو کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، اللہ کتنی شان والا ہے۔ جتنی دیر میں آپ یہ مانگو کہ اللہ مجھے 1 لاکھ مجھے لکھ پتی بنا دے، اتنی دیر میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کا سب سے مالدار آدمی بنا دے۔ تو جب اللہ سے مانگ ہی رہے ہو نا تو زیادہ مانگو نا، اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی نہ آتی ہے۔ چلیے، شارق خان، مفتی صاحب غوث اعظم کون ہیں؟ ان کے نام پر 11ویں شریف کو فاتحہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اور 11ویں پر ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے لوگ فاتحہ وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 11ویں پر فاتحہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، تو آپ جب چاہو جب ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ ابھی ایک رسم ہو گئی ہے کہ 11ویں پر ہی لوگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے، عفیفہ خان، ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کی 3 سال کی سبسکرائبر ہوں۔ 3 سال کی ہو؟ بس 3 سال پرانی سبسکرائبر ہوگی، ہے نا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں صحت برکت عطا فرمائے۔ میرا سوال ہے کہ والد پہ بینک کا قرض 3 لاکھ روپے ہے اور امی کے پاس اچھا خاصا زیور 8 تولہ سونا 500 گرام چاندی بھی ہے، کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، پلیز مفتی صاحب۔ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ واجب ہوتی ہے، ہسبینڈ پر الگ، بیوی پر الگ۔ اب ہسبینڈ پر قرض ہے، یعنی آپ کے والد صاحب پر قرض ہے، تو آپ کے والد صاحب کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ آپ کی مدر کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، جو بھی اماؤنٹ ان کے پاس ہے اس پر، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، اور جتنا آپ نے لکھا ہے تو اس سے وہ صاحب نصاب ہو رہی ہیں۔ اب کیش نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے نکالیں؟ چاندی بیچو، سونا بیچو، بہرحال زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ کیش نہیں ہے تو جو ہے اس کو سیل کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ تو بہرحال آپ کی والدہ کو نکالنا پڑے گی۔ پرنس خان، مفتی بھائی میرا نام عبد الرحمن خان ہے، پلیز میرے نام کا مطلب ایپیسوڈ 236 میں ضرور بتائیے۔ عبد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، عبد بندے کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ کو یہ نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو آپ کا نام بہت اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا رحمان کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ نام بہت پسند ہیں جن میں عبد لگا ہوتا ہے، جس میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، تو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے یہ نام۔ چلیے، شہناز سلمانی، مفتی صاحب آپ کی ویڈیو، آپ کی بہت شکر گزار ہوں، بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، اللہ آپ کے کام میں بہت آسانی دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اٹیچ باتھ روم میں کپڑے دھوتے وقت
کچھ ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میری عادت بن گئی ہے گھر کے کام کرتے وقت ذکر کرنے کی، مگر کپڑے دھوتے وقت کرتی ہوں تو پھر یاد آتا ہے کہ یہاں نہیں کرنا چاہیے، پھر نہیں کرتی، آپ بتائیے۔ دیکھیے اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم آج کل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں، تو ٹوائلٹ میں اگر چونکہ وہ اٹیچ ہے تو آپ تو باتھ روم والے حصے میں بیٹھی ہوئی ہو نا، تو باتھ روم والے حصے میں آپ بیٹھی ہوئی ہو تو وہاں ذکر کر سکتی ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو ٹوائلٹ والا حصہ ہے تو جیسے مان لیجیے جہاں ٹوائلٹ ہے، ٹوائلٹ کی سیٹ لگی ہوئی ہے یا انگلش ٹوائلٹ لگی ہوئی ہے تو وہ ٹوائلٹ کا حصہ مانا جائے گا، اور باتھ روم کا حصہ وہ مانا جائے گا جہاں لوگ نہاتے ہیں۔ تو آپ باتھ روم کے حصے میں بیٹھی ہوئی ہو تو ذکر وغیرہ کر سکتی ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں جو اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں اس میں صفائی کا خیال رکھیں۔ جو ٹوائلٹ میں اللہ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہوتی ہے، تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ باقی باتھ روم کی جگہ پر آپ کپڑے دھوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتی ہو، ٹھیک۔ چلیے، ٹوائلٹ کی جگہ پر کرنا منع ہے کیونکہ وہاں وہ ٹوائلٹ کی جگہ ہے تو وہاں مناسب نہیں ہے۔ چلیے، اب باتھ روم میں وہاں تو لوگ نہاتے دھوتے ہیں، اور ظاہر ہے اب آدھا گھنٹہ کوئی کپڑے دھوئے گا تو آدھے گھنٹے تک اللہ کے ذکر سے محروم رہے وہ، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر لے، ٹھیک۔ ہنا خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، اگر باپ ہی بچوں کے ساتھ زیادتی کریں بنا غلطی کے، غلطی نکالیں اور فالتو میں گالی دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ پلیز بتائیے، میں بہت ڈپریشن میں ہوں اپنے والد صاحب سے۔ اچھا دیکھو، پہلی بات یہ سمجھ لو کہ ماں باپ کی باتوں کو کبھی دل پہ نہیں لینا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، ارے بھائی وہ ماں باپ ہے تبھی تو آپ سے اتنا بول رہے ہیں وہ، تو اس میں کوئی دل پہ لینے کی بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ ماں باپ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد پر ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ ظلم و زیادتی اگر وہ کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، اناپ شناپ بک رہے ہیں تو یہ غلط ہے، ان کو بھی گناہ پڑے گا اور یہ گناہ کے کام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو غلط کر لے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے ماں باپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، باقی آپ ان کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھیے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، تو آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، باقی ڈپریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی ماں باپ نے کہہ دیا تو ماں باپ ہی تو ہیں، ماں باپ نہیں کہیں تو کون کہے گا؟ لوگ اس کو ٹینشن میں لے لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ارے میرے ماں باپ نے ایسا بول دیا، ارے بول دیا تو بول دیا یار، کون سا چپک گیا ہمارے۔ بڑوں کی باتوں کا کبھی بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، ٹیچرز ہیں، ہمارے بڑے ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، کبھی بھی برا مت مانو۔ بڑے ہیں وہ، بھائی بڑے کس بات کے ہیں؟ جب آپ بڑوں کی باتیں برداشت کرو گے نا تو کل کو جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے چھوٹے بھی آپ کی باتوں کو برداشت کرنے والے بنیں گے۔ تو اتنا تو کم از کم ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہونا چاہیے کہ ماں باپ جو کہہ رہے ہیں کہنا دو، لیٹ اٹ بی، نظر انداز کرو، اگنور کرو، ٹھیک۔ باقی ماں باپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ اگر اولاد پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد بھی مقابلے میں وہی کام کرنا شروع کر دے یا ان کی برائی کرنا شروع کر دے۔ نظر انداز، ٹھیک ہے۔ چلیے، سویٹی انصاری، مفتی صاحب میرے بھی 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا آئی برو بنانا حرام ہے؟ نماز نہیں ہوتی ہے؟ دیکھو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن آئی برو بنانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں، جو لڑکیوں کی آئی برو اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ ملی ہوئی ہوتی ہیں اور حد سے زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چہرہ بہت بدصورت لگتا ہے، یعنی نارمل آئی برو کیا ہوتا ہے؟ ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ مان لیجیے اگر کسی کی بہت ملی ہوئی ہیں جس سے ایک مردانہ جھلک آ رہی ہے تو آئی برو کو بنانے کی گنجائش ہے، لیکن نارمل بس یوں اوپر چڑھی ہوئی ہے نا، یوں گھومی ہوئی، تو اس طرح سے آئی برو نہیں بنوانا چاہیے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ نمبر 2، کیا ہینڈ اور پیر کے ہیئر ریموو کرنا بھی حرام ہے؟ ہینڈ اور پیر کے ہیئر جو ہیں وہ ریموو کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے ہیئرز کو جو ہے نا ریموو کر لیں، ٹھیک۔ تو پیر اور ہینڈ کے ہیئر ریموو کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ نمبر 3، جب ہم کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نماز مانتے ہیں، اگر حاجت پوری نہ ہو کیا نماز ادا کرنا ہوگی یا نہیں؟ جب آپ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گی، اب وہ کام نہیں ہوا تو آپ کو نظر پوری کرنا بھی مینڈیٹری اور لازمی نہیں ہے۔
ہاں وہ کام پورا ہو جائے تو پھر آپ کو نظر پوری کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک, چلیے. مہرین خان پوچھتی ہیں مجھے امید ہے آپ خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. ہمیں اس سنڈے کمنٹ باکس کا بہت بے صبری سے انتظار رہتا ہے اور آپ لوگوں سے زیادہ مجھے انتظار رہتا ہے. ٹھیک, چلیے. نمبر 1, 26 صورت کتاب کا نام ہے. اس میں صبح شام کی دعائیں ہیں. حیض کی حالت میں اس کتاب میں سے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھو 26 صورت جو کتاب ہے اس میں قرآن مجید کی صورتیں بھی ہیں. تو چونکہ صورتیں زیادہ ہیں, ہے نا, قرآن مجید کا حصہ اس میں زیادہ ہے, دعاؤں کا حصہ اگر کم ہے تو پھر آپ اس کتاب کو حیض کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی. نمبر 2, سورہ ملک روزانہ کا معمول ہے تو حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں, قرآن مجید کی کوئی بھی صورت تلاوت کی غرض سے حیض کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے. نمبر 3, بیوی کے پیر میں پلاسٹر لگا ہوا ہے 4 مہینے کے لیے, کیا شوہر بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے؟ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, مطلب ہسبینڈ وائف جو ہے نا ایک دم نارمل ہیں, وائف کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, تو یہ آپس کی رضامندی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بیوی راضی ہے اور بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو نو پرابلم, میاں بیوی کا معاملہ ہے. ٹھیک, آپس کی انڈرسٹینڈنگ پر یہ نربھر کرتا ہے. چلیے, بہرحال شرعی اعتبار سے جائز ہے. نمبر 4, پلاسٹر والے پیر کو چھوڑ کر غسل ہو جائے گا؟ جب پیر پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ حصہ تو دھونے سے رہا, اس کو دھویا تو جائے گا نہیں. گیلا ہاتھ اس پر مطلب پانی لے کے ہاتھ کو ہی جوڑ کو. اب میں گیلا ہاتھ, یہ بھی مجھے ڈیفائن اس لیے کرنا پڑتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ گیلا ہاتھ کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لو پھر یوں پھیر لو. یہ مطلب نہیں ہوتا. گیلا پانی لو, پانی کو ہاتھ سے جھڑک دو, اب جو تر ہاتھ رہ گیا اس کو اپنے پیر پر پھیر لو, مسح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نمبر 5, آپ اپنی تنخواہ میں سے 1-2% اللہ کے لیے نکالنا وہ صدقہ کہلاتا ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ ہر مہینے میری جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے 2% زکوٰۃ کی نیت سے میں نکالوں گا, تو وہ زکوٰۃ مانی جائے گی. اور آپ ویسے ہی صدقے کے طور پر نکال رہے ہو تو وہ صدقہ مانا جائے گا. اب 1 سال بعد جب آپ زکوٰۃ نکالو گے تو 2% کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کرو اگر زکوٰۃ کی نیت آپ نے کی ہے, اور پھر اس کو نوٹ کر لو ڈائری پہ. زکوٰۃ کا اماؤنٹ اگر زیادہ ہے تو جتنا باقی رہ گیا وہ بھی آپ کو نکالنا پڑے گا, اور اماؤنٹ اگر کم ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو صدقے کی نیت سے بھی فکس کر سکتے ہو اور زکوٰۃ کی نیت سے بھی فکس کر سکتے ہو. نمبر 6, اللہ کے لیے نکالی ہوئی رقم مسجد میں, مدرسے میں ضرورت مند کو, شادی میں بیوہ کو, دواخانے کے علاج کو دے سکتے ہیں. یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے وہ 1-2% زکوٰۃ کی نیت سے ہر مہینے الگ رکھنے کی سوچا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ تو مسجد میں نہیں لگ سکتی, مسجد میں مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی, وہ تو غریبوں کو دی جائے گی. اور اگر آپ نے نارمل یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ غریب ہوں, تو پھر آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. چلیے, یوزر پوچھتے ہیں, یہ یوزر نام کے کامنٹس آج کل بہت آ رہے ہیں. مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں فاطمہ UP سے ہوں, آپ کی ساری ویڈیو دیکھتی ہوں, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. سنڈے ایپیسوڈ 1 سے دیکھ رہی ہوں. ارے بھائی صاحب یہ تو اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہیں. اولڈ از گولڈ سبسکرائبر کے لیے بہت جلدی انشاءاللہ اوارڈ آنے والا ہے, ٹینشن مت لو آپ لوگ. جیسے ہی آئے گا نا تو میں سنڈے ایپیسوڈ میں ہی وہ آپ کو شو کراؤں گا. کچھ سوال ہے. نمبر 1, کیا نکاح کے بعد لڑکا لڑکی فون پر بات کر سکتے ہیں گھر والوں کے کہنے پر جبکہ رخصتی نہیں ہوئی؟ نکاح ہو گیا, اب آپ دونوں میاں بیوی ہو, وہ الگ بات ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی. تو جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں نا, بھائی بیوی مائکے آ گئی اپنے, ہسبینڈ اپنے گھر ہے, تو دونوں میاں بیوی ہیں, لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی تو بات چیت کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی رخصتی نہیں ہوئی لیکن آپ دونوں میاں بیوی ہو, لڑکا لڑکی دونوں میاں بیوی ہیں, ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں, ملاقات بھی کر سکتے ہیں. نمبر 2, مہر کے پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مسجد مدرسوں پر دے دینا چاہیے, کہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زیور لے لینا چاہیے. کیا صحیح ہے آپ بتائیں. مہر کا جو پیسہ ہے وہ آپ کا ہے, جیسے اور پیسے آپ کے ہیں ایسے ہی مہر کا پیسہ بھی آپ کا ہے. مہر یہ لڑکی کا حق ہے, تو مہر کا پیسہ جب آپ کا ہے تو آپ کی چوائس ہے. آپ اپنے کپڑے بنواؤ, آپ اس کو جوڑ کے رکھو, بینک اکاؤنٹ میں ڈالو, یا پھر آپ مسجد میں دو, آپ اس کی مالکہ ہو.
تو جب آپ اس کی مالک ہو تو جو چاہو وہ کرو، آپ کی مرضی ہے، لوگوں کے کہنے کا کیا ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے بول رہے ہیں۔ اب جب آپ اس کی مالک ہو تو آپ اپنے حساب سے اس کو خرچ کر سکتی ہو یا جوڑو، جو چاہو وہ کرو، وہ پیسے آپ کے ہیں۔ چلیے اچھا جی، محمد ریاض الدین انصاری، مفتی صاحب میں شہناز خاتون فرام جھارکھنڈ، میں اس بار چوتھی دفعہ کویسچنز پوچھ رہی ہوں۔ میرا ایک کویسچن ہے کہ جو پینے کے بعد بچ جاتا ہے پانی، اسے نہیں پھینکنا چاہیے، تو پلیز مفتی صاحب بتائیں کہ اس پانی کا کیا کریں۔ کیا کرو گی؟ جو پانی بچ گیا اسے پھینک دو، ہے نا، باقی تھوڑا بہت بچا ہے تو اسے بھی پی لو۔ مان لیجیے پہلی بات تو یہ کہ آپ پانی گلاس میں اتنا لو جتنا آپ کو پینا ہو، ہے نا۔ پینا ہے آپ کو آدھا گلاس اور بھر دیا آپ نے پورا گلاس، تو جو آدھا بچا ہے اسے بھی پی جاؤ۔ پانی زیادہ پینا فائدہ ہی دیتا ہے نا، باقی یہ کہ جتنا پانی آپ پینا ہے اتنا نکالو بس، ٹھیک ہے۔ ہاں کبھی اتفاق سے زیادہ نکل گیا اور پیا نہیں جا رہا تو ٹھیک ہے، پھینک دو اسے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کے پانی زیادہ لینا اور پینا ہے آپ کو آدھا گلاس، پھر وہ پانی پھینکا ہی تو جائے گا، اور کون پیے گا؟ آج کل تو کوئی جھوٹا کسی کا پیتا بھی نہیں ہے، ورنہ آپ اپنے بچوں کو دے دو۔ بہرحال پانی پھینکنے سے تو بچنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی مجبوری میں ایسے ہو کہ پانی زیادہ بچ گیا تو پھینک دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 سوال، کیا آپریشن کرانا حرام ہے؟ نہیں، مجبوری میں آپریشن کرایا جا سکتا ہے۔ آپریشن کوئی خوشی سے تو نہیں کراتا نا، آپریشن سب مجبوری میں ہی کراتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپریشن کا آج کل چلن ہو گیا ہے، نارمل ڈیلیوری بھی ہو رہی ہوگی تو ڈاکٹرز جو ہے نا زبردستی آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپریشن تو سب مجبوری میں کراتے ہیں۔ کوئی ایسا احمق ہوگا ایک آدھ جو خوشی سے آپریشن کرانا چاہے گا، تو حرام نہیں ہے۔ نمبر 3، میں اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے کیا کروں؟ پلیز مشورہ دیں۔ آپ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کریں؟ اب مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، وہ آپ کلیئر کرو گی تو میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ نمبر 4 سوال، میں نماز پڑھتی ہوں بٹ میرے اندر ایک کمی ہے کہ میں ہر بار چھوڑ کر نماز پڑھتی ہوں، کتنی بھی کوشش کرتی ہوں بٹ قضا ہو ہی جاتی ہے۔ پلیز مفتی صاحب ایسی کوئی بات بتائیں جس سے میرے دل میں بیٹھ جائے۔ قضا نماز کرنا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑتا ہے، قضا کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ تو قضا نماز کرنے سے بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کم از کم فرض تو پڑھ ہی لینا۔ دیکھو سستی آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، تو اللہ نے ہمیں مجبور تو نہیں بنایا۔ ہم اگر تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا اپنے دل کو سمجھائیں اور ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں تو پھر طبیعت ہوگی۔ اب ہمت تو کرنی پڑے گی نا، اب ہمت کرانے کا کوئی تعویذ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ چلیے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے کویسچنز مفتی صاحب تک ایڈمن صاحب ضرور پہنچائیں، آپ کے سوال مجھ تک پہنچ گئے۔ چلیے، محمد انف MD انف، پتہ نہیں کیا نام ہے جی، میں ثنا پروین ہوں، سمستی پور سے ہوں۔ کیا مسلم لڑکی کو بندی لگا سکتے ہیں؟ مسلم لڑکی کو بندی نہیں لگا سکتے، کیونکہ دیکھو بندی لگانا جو ہے نا ہندوؤں کا کلچر ہے، اور کسی بھی دوسرے دھرم کا جو کلچر ہوتا ہے، خاص طور پر جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اپنانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے، اور بڑی سخت وعید بیان فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا تو وہ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو بندی وغیرہ لگانے سے بچنا چاہیے۔ صابر شیخ کہہ رہے ہیں آپ نے جو دعا بتائی تھی جس میں 70,000 فرشتے قیامت تک دعا کرتے ہیں، اس دعا کو کسی مرحوم کو بخش سکتے ہیں کیا؟ جی وہ بخش سکتے ہیں، ظاہر اس دعا کے پڑھنے پر جو ثواب ملے گا وہ ثواب اپنے مرحوم کو بخش سکتے ہیں۔ سائمہ SP، یہ حدیث کافی بار سننے میں آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جن سے تم محبت کرو اور نکاح کی نیت سے کرو انہیں دیکھنا گناہ نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث سچ ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس طرح کی جو حدیثیں چلتی ہیں نا تو عاشق ٹائپ اور مجنو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اس طرح کی حدیثیں بنا کر چلاتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے سچی محبت کرو، یعنی اس سے نکاح کی نیت بھی ہو تو اسے دیکھنا گناہ نہیں ہے۔ پھر تو بھائی مزے ہی مزے ہیں، ہر آدمی یہی کہتا ہے میں سچی محبت کرتا ہوں، سچی محبت کی آڑ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج کل، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی حدیث کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ اس کمنٹ کا آنسر دو گے تو پلیز میرا نام نہ پکارنا، اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، پلیز اس کا آنسر دیجئے اس سنڈے کو۔ جزاک اللہ۔ آپ کا نام لکھا ہی نہیں ہے اس میں نام کہاں سے لوں گا؟
آپ کا نام ہی نہیں لکھا ہے اس میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نہیں ہے، کسی نے جو یہ کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ عبداللہ احسان انصاری، السلام علیکم، کیا چپل پہن کر مشین پر سلائی کر سکتے ہیں؟ مشین آپ کی ہے، چپل آپ کی ہے، پیر آپ کا ہے، تو کیا پرابلم آ رہی ہے؟ چپل پہنو، جوتا پہنو، ہے نا، لانگ شوز پہنو، سلیپر پہنو، جوتیاں پہنو، مرضی آپ کی جو مرضی وہ پہن کر آپ سلائی کرو، ٹھیک ہے۔ چلیے، شاہ رخ سیب، میں آپ کا چیلا نہیں یار میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہو، چیلے ویلے میں نہیں بناتا، ہے نا۔ آپ مجھے اپنا ہاں یہ کہہ سکتے ہو، آپ میرے شاگرد ہو، آپ مجھے استاذ مانتے ہو تو ٹھیک ہے۔ چیلا ویلا یہ لفظ اچھے نہیں ہے کہ میں آپ کا چیلا، چلو محبت میں آپ کہہ رہے تو مان لیا۔ شاہ رخ، میں ورڈ کالا اتراکھنڈ سے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کچھ ہمارے بھی مسئلے لے لیا کرو مفتی صاحب، بڑی مہربانی ہوگی۔ لے لیے صاحب، مہربانی ہم نے آپ کے اوپر کر دی ہے۔ نمبر 1، مفتی صاحب جی، کیا اگر کوئی ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی ہو تو کیا ہم اس کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں؟ ہمارے ٹھیک پیچھے بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی تو ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف جا سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک۔ نمبر 2، مفتی صاحب جی، کہ اگر کوئی اس طرح سے بہت پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی آگے کی 4 یا پھر 5 صف خالی ہوں تو کیا تب بھی نکلا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب جی، دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کے آپ سامنے سے مت نکلو، بہتر تو یہی ہے، ٹھیک۔ بہت زیادہ مجبوری ہے تو نکلا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے سامنے سے پھر بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ لیفٹ رائٹ، لیفٹ آپ اس کے ایسے نکل جاؤ کہ اس کو کراس نہ کرنا بنے، ٹھیک۔ چلیے، اور جو اتنی دور دور نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی نکلنے والوں کو پرابلم ہوگی، تو اسی لیے نماز وہ ایسی جگہ پر پڑھیں جس سے اتنا لمبا ایریا کور ہی نہ ہو۔ اچھا، نمبر 4 یا پھر 5 صف خالی ہو تو کیا جب بھی، چلیے 3۔ نمبر 3، مفتی صاحب جی، ہمارے نبی سے کون سے عطر اور کون سے سرما لگانا ثابت ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے، اسمد سرما بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے، تو ابھی تو یہی ہے میرے ذہن میں، باقی انشاءاللہ کبھی اس پر ڈیٹیل میں کلپ بنا دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ حضور عود کی خوشبو تھی، وہ بھی حضور پسند فرماتے تھے، ہے نا، اور اس زمانے میں یہی خوشبو جو نیچرل خوشبوئیں وہ چلا کرتی تھیں۔ چلیے، ایم ڈی ساحل انصاری، مفتی صاحب پیروں میں کالے دھاگے، گردن میں کالے دھاگے اور تعویذ وغیرہ پہننا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ میرا یہ سوال سنڈے کمنٹ 236 میں لے لیجئے گا۔ گردن میں کالے دھاگے، ہے نا، اور کیا صاحب، پیروں میں کالے دھاگے، ہاتھوں میں کالے دھاگے، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ دھاگوں میں اللہ نے کوئی طاقت نہیں رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، سورتوں کو پڑھنے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں کہ گلوں میں آپ کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام کی پوری ہسٹری کو پڑھو نا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام نے کوئی دھاگا باندھا ہو، تعویذ پہنا ہو۔ یہ اسلام میں جو توکل کا فرسٹ لیول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے خلاف ہے۔ تعویذ پہننا اگرچہ جائز ہے، بہت ساری چیزیں شریعت میں جائز ہیں، لیکن جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ان کو کرنا شریعت کو پسند ہو، نہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مجبوری میں جائز ہے نا، جائز ہے بہت ساری چیزیں شریعت میں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مان لیجیے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے کوئی چیز کھا لے تو جائز ہے، کھڑے ہو کے یوں کر کے پانی پی لے جائز ہے، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے بیٹھ کر پانی پیو، گلاس میں لے کر پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو۔ تو ایسے ہی تعویذ جائز ہیں، لیکن شریعت ان کو پسند نہیں کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اللہ پر توکل رکھو، حضور کی تعلیمات پر توکل رکھو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اپنا علاج کرو۔ دونوں قل پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، نظر بد کی دعائیں پڑھو، حضور نے جو دعائیں بیان فرمائی ان کو فالو کرو۔ کالا دھاگا، لال دھاگا، یہ سب چیزیں پسندیدہ عمل نہیں ہو۔ پھر یہ غیروں کے طریقے پر ہو، جیسے کہ کلاوہ لوگ باندھ لیتے ہیں تو یہ پھر ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ لاکٹ لٹکا لیتے ہیں وہ ہائے لکھا ہوا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، غلط طریقہ ہے یہ۔ اور جو لوگ گنڈے بنا کے، تعویذ بنا کے لٹکا لیتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔
تو اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے سیفی پوچھتے ہیں آپ کی وجہ سے مجھے کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ ایک انسان پر نماز اور روزے کتنی عمر میں فرض ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی بالغ ہو جائے تو نماز روزے فرض ہو جاتے ہیں. اور بالغ ہونے کی جو علامتیں جیسے کہ لڑکی کو حیض آ جانا ہے نا، لڑکے کو احتلام ہو جانا، تو جو بالغ ہونے کی علامت ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو نماز روزہ فرض ہو جائے گا. اور اگر علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں تو پھر 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی بالغ مانے جائیں گے اور ان پر 15 سال کی عمر ہوتے ہی نماز روزہ فرض ہو جائے گا. چلیے سراج اللہ خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام رضوانہ ہے، میں دہلی سے ہوں، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اللہ کرے ایک بار آپ سے ملاقات ہو جائے. ایک بار نہیں انشاءاللہ ضرور ہوگی، میں آپ کے یہاں کھانا کھانے آؤں گا. ٹھیک ہے، میری دعوت کر دو. آپ دہلی تو میں آتا ہی رہتا ہوں. دہلی والوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے مجھ سے ملاقات کرنا. دہلی میں میری سسرال ہے، دہلی میں آتا جاتا رہتا ہوں، دہلی تو بہت آتا ہوں. ایئرپورٹ بھی دہلی میں ہی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو دہلی کا ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، تو دہلی میں ہی زیادہ تر پروگرام بھی ہوتے ہیں. تو دہلی میں تو بڑے آسانی سے آپ ملاقات کر سکتی ہیں. آپ آفس کے نمبر پر میل وغیرہ اور کانٹیکٹ نمبر اپنا بھیجیے تو انشاءاللہ آپ کے گھر آتے ہیں نا دعوت کھانے کے لیے. زیبا مسرت میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، میں نے بہت میسیج کیے لیکن ریپلائی نہیں مل پا رہا ہے. میں USA میں ہوں، آپ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ کوئی نمبر دیں. 7417810799 پر آپ اپنا مسئلہ واٹس ایپ کال میسیج وغیرہ کریں صبح 7:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک. تو ہمارے جو مفتی صاحب ہیں جو آفس میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ ضرور کریں گے اور آپ کی بات مجھ تک پہنچا دیں گے. زبدہ خاتون پاکستانی پنج سورے کی کتاب میں ایک وظیفہ پڑھا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کی 70,000 ورش کی قضا نمازیں قبول ہو جائیں گی. تو میں نے اس وظیفے کو پڑھا اور پھر میں نے قضاء عمری نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو کیا میری نماز ہو جائیں گی؟ پاکستانی پنج سورے پڑھو گے اور اس طرح کی کتابیں پڑھو گے تو یہی ہوگا نا. میں تو کبھی نہیں کہتا کہ پاکستانی پنج سورہ پڑھو آپ. ارے اللہ نے قرآن دے رکھا ہے یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو کیا مار پڑ رہی ہے ہمیں پاکستانی پنج سورے جن کی آتھینٹیکیشن ہی نہیں ہو پائی ہے؟ آج تک یہی نہیں پتا کہ کس نے لکھی ہے، کہاں سے آئی ہیں، کون ان کا لکھنے والا ہے. کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس طرح کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. پھر تو آپ نمازیں چھوڑو اور جب 50 سال ہو جائے آپ کی عمر تو پھر یہ والا وظیفہ کر لو، نماز معاف. جب نماز اللہ کو معاف ہی کرنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نماز فرض کیوں کرتا؟ پھر تو یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کہ یہ وظیفہ کر لو نمازیں معاف ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. اور اگر قضا ہو جائے کبھی غلطی سے تو اس کو قضا پڑھو. نماز تو معاف ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تو اس طرح کے فیک وظیفے کرنے سے بچو، یہ وظیفے آپ کا ایمان لے جائیں گے بھائی. تو ایسا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ہے. پاکستانی پنج سورے سے بچو. اللہ نے قرآن دے رکھا ہے، اس کو پڑھو، نبی کی حدیثیں پڑھو، منتخب احادیث پڑھو. اللہ کے نبی کی اتنی خوبصورت تعلیمات ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. مونس انصاری کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ، آمین. ان کے سوال ہے نمبر 1، میری پھپھو ہیں جو کچھ غریب ہیں، ان کی بیٹی کے نکاح میں ہم نے ان کو کچھ پیسے دیے تھے جو ہم نے واپس نہیں لیے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ پیسے ہماری طرف سے زکوٰۃ کے ہیں، تو کیا یہ ہماری زکوٰۃ مانی جائے گی یا نہیں؟ جی آپ نے ان کو زکوٰۃ کے طور پر وہ پیسے دے دیے، تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس آپ نے دے دیے زکوٰۃ کی نیت سے. جب آپ نے ان کو زکوٰۃ کی نیت سے دیے ہیں اور وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کی تو پھر آپ کی زکوٰۃ مانی جائے گی. نمبر 2، جب کوئی 9 منتھ کی پریگننٹ لیڈی نماز پڑھتی ہے تو پیٹ کی وجہ سے سجدہ کرنے میں کچھ پرابلم ہوتی ہے، تو کیا پلو رکھ کر سجدہ کر سکتی ہے؟ دیکھو سجدہ کرنے میں اگر پرابلم ہوتی ہے اور سجدے میں چہرہ جو ہے وہ زمین پر نہیں رکھ پا رہی ہے وہ، تو پھر پلو پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارے سے وہ سجدہ کر لیں. جیسے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نا
تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کرتے ہیں ہم، تو رکوع سے تھوڑا جتنا جھکا جائے اتنا جھک لیں، پلوں پر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے پھر، کیونکہ سجدہ اصل میں ہوتا ہے زمین پر. اگر کوئی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اشارے سے سجدہ کر لے، سجدہ مانا جائے گا. نمبر 3، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے آگے پیچھے یا برابر میں بچوں کے ٹوائز، ڈول وغیرہ جن کی شکل صورت انسانوں جیسی ہو سامنے ہو، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سامنے سے آپ ہٹا دیں. ٹھیک. ایڈمن صاحب میں آپ سے ناراض ہوں. بھائی ایڈمن سے ناراض ہیں؟ یہ تو کئی بار سوال کر رہی ہوں، میرے سوال پہ کی نہیں ہو رہے ہیں. پلیز اس بار میرا سوال مفتی صاحب تک پہنچا دیں اور میری ناراضگی دور کریں. سائم انصاری فرام مراد آباد. ناراضگی دور کروا دی ایڈمن صاحب نے آپ کی، اور آپ کی باتوں کو انہوں نے سن لیا. میں تو سوچتا ہوں ایڈمن کو میں اس لیے اور نہیں دکھاتا ہوں، بلا وجہ ایڈمن کو آپ لوگوں نے پہچان لیا تو بیچارہ کہیں جائے گا شادی وادی میں اور آپ لوگ اس کا چہرہ دیکھ لو گی تو اس کو پٹائی اور لگا دو گے آپ لوگ. یہی ہے وہ ایڈمن، پکڑ لو اس کو، سوال نہیں لیتا ہے ہمارا، ہے نا. تو اسی لیے ایڈمن کو میں کبھی دکھاتا نہیں ہوں. چلو. نور صبا خاتون، آیت اور علیشہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی بتا دیجیے. آیت تو وہی کہتے ہیں قرآن کی آیت، جہاں پہ رکا جاتا ہے اس کو آیت کہا جاتا ہے. تو آیت نام رکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوا ٹھہرنا، قرآن میں وہ جگہ جہاں رکا جاتا ہے. لیکن یہ نام رکھنا بہتر نہیں ہے، اس کی جگہ آپ وہ نام رکھو کہ جس کو سن کر مائنڈ جو ہے وہ اچھی شخصیت پر پہنچے. جیسے حضرت عائشہ، عائشہ نام سنو تو فوراً حضور کی بیوی کا خیال آتا ہے، امی عائشہ کا خیال آتا ہے. حضرت فاطمہ، فاطمہ نام رکھو، فاطمہ نام رکھو تو نا فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا خیال آتا ہے. تو ایسا نام رکھو کہ جس کا ٹچ کسی بڑی شخصیت سے ہو. اب آیت نام رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی اچھا معنی اور کوئی اچھا مفہوم نہیں بن رہا ہے، باقی رکھنا جائز ہے. علیشہ نام دیکھو، علیشہ بنائے اصل میں علی شاہ، ایسے بنائیے علی شاہ، یہ نام ہے اصل. تو اس کا مطلب ہوا کہ بڑا بادشاہ، ہے نا. تو یہ بھی نام لڑکیوں کو رکھنا مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور نام رکھیں. باقی اب رکھ گیا تو چھوڑو، زیادہ ٹینشن مت لو. ڈاکیومنٹ پہ بھی وہی نام ہے، سب جگہ وہی نام ہے، تو پھر زیادہ ٹینشن مت لو. رکھ گیا تو رکھ گیا. عثمانی شارٹ ویڈیو. مفتی صاحب، مائی نیم محمد معصوم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. بھائی الحمدللہ، میں سعودی عرب میں ہوں. ابھی ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے. پلیز آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور اپنے سارے سبسکرائبر سے بھی بولیے کہ وہ بھی دعا کریں. پلیز ایڈمن صاحب میرا سوال ضرور ایڈ کریں اگلے سنڈے میں. بھائی سبھی لوگ ان کے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی خوب مغفرت فرمائے اور ان کے والد صاحب کو خوب ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سفیان بانو، صوفیہ بانو، مفتی صاحب آپ اللہ آباد پرانی جھانسی میں بھی آئیے پلیز. اب ایسے میں کیسے آ جاؤں، آپ اکیلے بلا رہی ہو تو کبھی ادھر آنا ہوگا تو دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تو ایسے بول دیتے ہو جیسے میرے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہو کہ میں بولوں اللہ دین سے کہ بھائی صاحب مجھے وہاں لے چلو، اللہ آباد کی پرانی جھانسی میں لے چلو، تو وہ ایک چٹکی بجائے اپنا چراغ گھسے اور مجھے وہاں لے جائے. ایسے بولتے ہو آپ لوگ، ہے نا، کہ مفتی صاحب یہاں بھی آئیے، کبھی کچھ بولے گا وہاں بھی آئیے، ہے نا. بولتے رہتے ہو بس، لیکن جب اپنی شادیاں کرتے ہو، آپ لوگ نکاح کرتے ہو، اپنے گھر میں کوئی پروگرام کرتے ہو تو مفتی صاحب آپ کو یاد بھی نہیں رہتے ہیں. ہاں ویسے کومنٹ میں مفتی صاحب یاد رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کی محبت تو ہے یار، لیکن تھوڑی سی ملاوٹی محبت ہے کہ پروگرام میں اور گھر کے اپنے فنکشنز میں مجھے یاد نہیں کرتے آپ لوگ، ہے نا. چلو کوئی نہ یار، اتنی تو چلتا ہے. میں نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے رشتہ داریاں رکھنی ہیں آپ سے، چلتا ہے اتنا تو کوئی بات نہیں ہے. میں دعا دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں بیٹھے ہوئے. سمیہ شیخ، کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ کیا کرے گی عورت نکاح پڑھا کر؟ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے. عورت کو قاضی کیوں بننا ہے؟ اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا، عورتوں کو لگتا ہے ارے عورت امام کیوں نہیں بن سکتی، عورت قاضی کیوں نہیں بن سکتی. قاضی بننا، امام بننا، یہ بڑی ذمہ داری کے کام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو ان ٹینشن والے کاموں سے فری رکھا ہے. اسی لیے دیکھو آپ، جو ذمہ داریوں والے کام ہیں، جو ٹینشن والے کام ہیں، وہ مرد کے اوپر لگائے ہیں. لیکن عجیب صورتحال ہے کہ اللہ نے تو عورت کے لیے آسانیاں رکھی. عورت کو لگتا ہے کہ یار مرد تو بڑے مزے میں، ہمیں تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک ہے چلیے. ارے صاحب ہو گئے سارے سوالات آپ لوگوں کے. تو یہ سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے جن کے میں نے جوابات دیے. آج کا ایپیسوڈ تو مجھے امید ہے ہو گیا ہوگا آدھے گھنٹے کا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے سوالات کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔